شب پر ہدیہ تبریک عرض کی جاتی ہے. نعت کے کچھ اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات سے بھر اپنا کاس دل. تجلیات سے بھر اپنا کاس دل. کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے. ایک پیغام ایک نصیحت فضول کوئی سے بات جائے. یہ زبان میری فضول کوئی سے بات جائے. یہ زبان میری میرا کلام درود و سلام ہو جائے. میرا کلام درود و سلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر
ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ تھے یحییٰ حیدر جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے. سامعین و ناظرین، آج کی یہ بابرکت محفل جس ہستی کے نام پہ سجائی گئی ہے وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آج کی اس محفل کے حوالے سے افتتاحی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے افتتاحی کلمات فرمائیں. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا ہماری دعوت پہ آنے پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج یہ جو روح پرور محفل سجی ہے، یہ ان کی محفل ہے جن کے لیے یہ کائنات سجی ہے. یہ ان کی محفل ہے جن کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، انبیاء کو بھیجا. یہ جو آج اس دفعہ حکومت گلگت بلتستان نے یہ ربیع الاول کی جو محفل ہیں اور یہ رحمت للعالمین کا عشرہ جو منا رہے ہیں حکومتی سطح پر، یہ پرائم منسٹر صاحب کے احکامات پہ، اور اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے. اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے کہ ہر سال اس دن ہم ایک تو سب سے پہلے اللہ پاک سے اس کی نعمت کبریٰ کا شکر ادا کریں. نعمتیں تو اللہ پاک کی بے انتہا ہیں، احسانات بے انتہا ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو اجاگر ہوں اور ہمیں روشنی ملے، رہنمائی ملے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. مجھے ایک جو واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو ابو لہب کے پاس ایک کنیز دوڑتے ہوئے آتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. تو وہ ایک انگلی میں ایک ہار اس کو تحفے میں دیتا ہے، اور بعد میں اس دنیا کے بعد جب جہنم اس کا مقام ٹھہرتا ہے تو اس سے کوئی بزرگ جب اس کا حال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو باقی تو بہت سخت اذیت ہے، صرف پیر والے دن انگلی سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کو میں چوستا ہوں تو بہت سکون آتا ہے. کہ رب نے اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے دشمنوں کا عمل ضائع نہیں کیا، تو مجھے یقین ہے میرا اور آپ کا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اور دوسری چیز، گلگت بلتستان میں بڑی گٹھن ہو گئی تھی، بے انتہا گٹھن ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی بستی میں گٹھن ہو گئی تھی، اللہ اور نبی کے ماننے والوں میں گھٹن ہو گئی تھی، دوریاں بڑھ رہی تھی. کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی اور آج پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں
کہ ہم اور آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتا ہے، اور وہ اسی توحید کی تعریف میں مانتا ہے جس توحید کی جو تعریف ہمارے پاس ہے۔ عیسائیوں کا ایک طبقہ بھی اسی تعریف میں توحید کی کہ اللہ کو کوئی شریک کیے بغیر اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے۔ تو ہم مسلمان کیسے ٹھہرے؟ ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا کے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ میں گورنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے آنے سے ہماری محفل میں 4 چاند لگ گئے۔ تو ہر مسلک، مسلمانوں کا ہر مسلک، مسلمانوں کا ہر فرقہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں۔ پھر بھی گھٹن تھی اور دوریاں بڑھتی تھی۔ تو میری اللہ پاک سے آج اس محفل کے توسط سے ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ میرے گلگت بلتستان میں جو لوگوں میں دوریاں ہیں اس کو دور کر دے، جو دلوں میں کثافت ہے اس کو پاک کر دے، اور ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دے۔ تجھے تیری حبیب کا واسطہ، اس بڑی رات کا واسطہ کہ گلگت بلتستان پہ اپنا فضل خصوصی کر دے، اور میرے اس ملک پاکستان پہ اپنے حبیب کے صدقے فضل کر دے۔ اور اللہ پاک نے فضل کیا بھی ہے، کیونکہ یہ ملک بنا ہی اللہ اور اللہ کے حبیب کا کے نام پہ ہے، اسی کے صدقے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آج بھی اللہ کے حبیب کی نظر ہے کہ یہ ملک سلامت ہے ہر قسم کی سازش کے باوجود، دشمنوں کے ہر قسم کے ناپاک ارادوں کے باوجود یہ ملک سلامت ہے اور اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید ہماری اتنی کنٹریبیوشن نہ ہو جتنی اللہ پاک کی خصوصی فضل و کرم ہے۔ اور مجھے ایک بزرگ کا قول بھی یاد ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو پاکستان بننے میں جو نظریہ رہا ہے، جو مقصد رہا ہے، وہ وہی مقصد ہے جس مقصد کے لیے آپ ایک مسجد بناتے ہیں، کہ ایک ایسا خطہ ہو، ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہو جس میں مسلمانان میں برصغیر اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر آج اس بڑی رات پہ اس ملک کے لیے اور بالخصوص اس ملک کے جوانوں کے لیے کہ ہم نے شاید جو پچھلی حکومتیں تھیں یا اس سے پچھلی حکومتیں تھیں، میں آج کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن کوئی نہ کوئی کسر رہ گئی کہ ہم جس چیز کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور جس مقام میں اس ملک کو ہم نے پہنچانا تھا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے۔ اور آج کے نوجوان کو رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ اور نوجوانی جو ہوتی ہے وہ بڑی، جب آپ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو منزل جلدی نہ ملے۔ تو جو مجھے سورت یاد آ رہی ہے، آیت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔
सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, न के रास्ता उनका जो गुमराह हुए और जिन पर तेरा गजब हुआ। तो अल्लाह पाक दो रास्ते बता रहे हैं, स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं। एक उनका रास्ता है जिन पर, जो एक रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का करम हुआ, जो फला पा गए, और एक रास्ता उनका है जो गुमराह हुए और जिन पर गजब हुआ। तो हम किसकी पैरवी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में आपकी कंपनी कौन सी होती है, किसके साथ हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिसके साथ हैं, आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं, आपका भी मंजिल, आपका भी जो हिसाब किताब होना उसी के साथ होना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर जो कहते हैं कि रोल मॉडल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर चीज सीखने को उधर से। जो फला पा गए वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले। तो आज ये हमारी जो पहली मिलाद की महफिल है गिलगित बल्तिस्तान में, और ये बहुत सारी महफिलों में पहली महफिल होगी इंशाल्लाह। और ये दिन होगा जहां पर गिलगित बल्तिस्तान के सब लोग इकट्ठे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखाया और एहसान किया अपने हबीब को हमारे बीच भेज के। और बुखारी शरीफ की मुझे एक हदीस भी ये याद आ रही है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से हल्का बना के बैठे हुए तो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। वो यूं कहते हैं कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उन्होंने हमें मुसलमान बनाया, और हम अल्लाह का वो शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने आपको हमें हमारी तरफ भेजा और सबसे बड़ा एहसान किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे इस अमल पे अल्लाह पाक अर्श पे फरिश्तों पे फख्र कर रहे हैं कि कोई एहसान हो तो एहसान मानना भी चाहिए। और अल्लाह का जो सबसे बड़ा एहसान है, जो कुरान में अल्लाह ने एहसान जताया, वो यही है कि उन्होंने अपना महबूब हमें दिया। और अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजने का जो एहसान है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जितने इंसान हैं उन सब पर भी, और उनसे पहले आने वालों पर, उन पर। अब जो मैं को बड़ा आलिम नहीं, लेकिन जितना किताबों में पढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो माफी मिली वो नबी पाक के वसीले से ही मिली। जो कायनात सजी वो सब उसी के लिए अल्लाह पाक ने सजाई। और लैलतुल कदर जिस पे कुरान उतरा, तो आज की जो रात है वो साहिब कुरान की है। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज हमारे बीच जो नातखान आए, हमारे बीच जो उलमा कराम पाकिस्तान से हैं, बिलखुसूस मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं उन तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करूंगा, सियासी, समाजी, मजहबी, जो हमारी दरख्वास्त पे इस बाबरकत दिन में खुशियां मनाने के लिए हमारे बीच आए। और ये जो दिन है, जब हम कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन, ये मखसूस मुसलमानों का दिन नहीं है, ये मखसूस मुसलमानों का नहीं, और ये मखसूस इंसानों का भी नहीं है, और ये मखसूस इस आलम का भी नहीं है। ये हर इंसान के लिए रहमतुल लिल आलमीन का शरा है। और हर चीज जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई उसके लिए, और इस आलम के लिए, और इसके अलावा जितने आलम हैं उन सब के लिए ये रहमत का दिन है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजेंगे। जैसे अल्लाह पाक अपने आपको कुरान की पहली आयत में जो हमें सिखाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला।
تو اپنے حبیب کو انہوں نے رحمت للعالمین کہ جس کا میں پالنے والا ہوں، جس کا میں خالق ہوں، اس کا وہ اپنے محبوب کو انہوں نے رحمت بنا کے بھیج دیا. تو اور قرآن میں جو اللہ پاک نے ایک آیت فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ آج کی دعا میں گلگت بلتستان کے لیے بالخصوص دعا کرنی ہے، اس ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، تمام عالم انسان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس حکومت کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ حکومت پہ سب سے زیادہ حق اس طبقے کا ہے معاشرے میں جو سب سے کمزور ہے، جو نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ اپنا پیٹ پال سکتا ہے. اور فلاحی جو ریاست ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے ہمیں ادھر ہی ملتا ہے، اپنے دین سے ملتا ہے، اپنے مذہب سے ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس حکومت میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو گلگت بلتستان کی 30 سے 40% کی جو آبادی ہے، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں، پوری بالخصوص پاکستان کو اور گلگت بلتستان کو، اور امن کی دعا کرنی، ہمارے بیچ محبتوں میں اضافہ ہو اس کی دعا کرنی. ایک نبی کے نام پہ آپس میں ہم محبت میں اس طرح جڑ جائیں کہ تسبیح کے دانے بن جائیں، یہ دعا کرنی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محترم المقام خالد خوشی صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، قابل توجہ شعر ہے. انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا. سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا، مسجد ہی نہ ہوتی جو یہ میلاد نہ ہوتا. مسجد ہی نہ ہوتی جو یہ میلاد نہ ہوتا. آقا علیہ السلام کی مدح سرائی بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم المقام حسان قاسمی صاحب، وائس چیئرمین ہیں بزم حسان کے. وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ تشریف لائیں، آپ کا استقبال نعروں میں کیجیے گا. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ فتوحا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کے تصویر سینے میں موجود ہے. نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر
سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے یہ رہی ہے یہ باد صبا، یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور شعر ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، نظارہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے، کیونکہ جنت چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، نظارہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نظر ڈھونڈتی ہے سراغ مدینہ،
दिलों में समाया है बागे मदीना, अब तक की दुनिया मनव्वर रहेगी, वो तू दे गया है चरागे मदीना। अपने नात के लिए दावत देने जा रहा हूँ अवैस शेजल साहब को, जिनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। आप तशरीफ़ लाएं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल करें। अवैस शेजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं आज के इस प्रोग्राम में मोहतरम सुल्तान रईस साहब, मोहतरम खलील कासमी साहब और वाइस चांसलर KIU को खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाह। रखे हुजूर शान काफिर बिल मुसलमान बूटे नबियों जो उठा लो थे मकान, हन उठा लो थे मकान। सॉरी मैं बोलना भूल गया। अदनान राज साहब का कलाम है, शायर है हमारे नौजवान मोहम्मद अदनान राज, उनकी शायरी है, शिना कलाम है। चके हुजूर शान काफिर बिल मुसलमान बूटे नबियों जो उठा लो थे मकाम, उठा लो थे उठा लो थे मकाम, हन उठा लो थे मकाम। हिसाब किताब खेने का चुकवे में नबी, हिसाब किताब खेने का चुकवे में नबी। बुटुट फिकर तुम बे नबी थे उम्मती उम्मती, बुटुट फिकर तुम बे नबी थे उम्मती। रद के बे अमोशोन थी अन एहसान बुटे नबियों जो उठा लो थे मकाम, उठा लो थे मकाम, उठा लो थे मकाम, हन उठा लो थे मकाम। रखे हुजूर शान काफिर बिल मुसलमान बूटे नबियों जो उठा लो थे मकाम, हन उठा लो थे मकाम। दीन सुठंगुश चरेगा कलीमा अवल पढ़ेगा, नबी नबी नबी। दीन असुठंगुश चरेगा कलीमा अवल पढ़ेगा, खचटरो जुलम थे असुट मिस्टर सुयरेगा, खचटरो जुलम थे असुट मिस्टर सुयरेगा। खुदा सने गनुस से कर जहान बूटे नबियों जो उठा लो थे मकाम, उठा लो थे मकाम, उठा
چکے حضور شان کافر بالمسلمان بوٹے نبی جو اٹھا لو تھے مقام ہن اٹھا لو تھے مقام سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز. اللہ ان کے ذوق میں شوق میں برکت عطا فرمائے. جو یاد مصطفیٰ میں ہو بسر وہ زندگی دے دے، جو یاد مصطفیٰ میں ہو بسر وہ زندگی دے دے. تو اپنے گھر نبی کے در کی یا رب حاضری دے دے. مدینے کی زمین دے دے، محمد کی گلی دے دے. نہ دنیا کے کسی ہیرے نہ گرنے کی تمنا ہے. بلا تاخیر اگلے نعت خواں کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں. محترم المقام اقبال حسین اقبال صاحب وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے محفل کو رونق بخشیں. تشریف لاتے ہیں اقبال حسین اقبال صاحب. آمد مصطفیٰ، کوئی زبان خالی نہ رہے. آمد مصطفیٰ، چہرہ فتحہ، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. آمد مصطفیٰ. جزاک اللہ. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. جب کبھی عشق محمد کی عنایت ہو گئی، جب کبھی عشق محمد کی عنایت ہو گئی، میرے آنسو کو سرو زمزم کے دارے ہو گئے، میرے آنسو کو سرے زمزم کے دارے ہو گئے. موجے طوفان میں جب نام محمد لے لیا، موجے طوفان میں جب نام محمد لے لیا، ڈوبتی کشتی کے تنکے ہی سہارے ہو گئے، ڈوبتی کشتی کے تنکے ہی سہارے ہو گئے. یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے. جس طرف نظریں اٹھی سب تمہارے ہو گئے، جس طرف نظریں اٹھی سب تمہارے ہو گئے. میں ہوں اور یاد مدینہ اور ہیں تنہائیاں، میں ہوں اور یاد مدینہ اور ہیں تنہائیاں. اپنے بیگانے سبھی مجھ سے کنارہ ہو گئے، اپنے بیگانہ سبھی مجھ سے کنارہ ہو گئے. اپنی کملی کا ذرا سایہ عنایت ہو مجھے، اپنی کملی کا ذرا سایہ عنایت ہو مجھے. دل کے دشمن یا محمد دل کے پیارے ہو گئے،
دل کے دشمن یا محمد دل کے پیارے ہو گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. نعت خواں کی ایک لمبی لسٹ ہے اور مقرر حضرات کی بھی ہے. وقت کی قلت کو مد نظر رکھیں، مقرر حضرات بھی اور نعت خواں حضرات بھی. تو بلا تمہید بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں مولانا حسن رضوی صاحب وہ آئیں اور آج کے مبارک رات کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لاتے ہیں مولانا حسن رضوی صاحب. آمد مصطفیٰ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین